اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، پاک جرمن ماڈل اسکول کے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم مطالعہ قرآن جو کہ نیا کورس ہے خیبر پختونخوا کا، اس میں 3 سوالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک بتاتا چلوں آپ کو بات کہ چوتھا سوال جو ہے سمارٹ سلیبس کا، جس میں 9th کا پیپر ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے 98 تک سورہ مریم کی وہ اس میں آنی ہے۔ اب اگر آپ آیت نمبر 1 سے 98 تک کا مطالعہ کریں تو دراصل یہ وہی قصے ہیں جو ہم آپ کو آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ اس میں ایک جناب یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر جناب بی بی مریم کا اور جناب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ یہ تینوں ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ طٰہٰ کی طرف۔ سورہ طٰہٰ میں جو پہلا کوسچن آ رہا ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک۔ تو آج ہم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے سورہ طٰہٰ میں پروردگار نے ہمارے لیے کیا مطالب، کیا خزانے چھپا کے رکھے ہیں اور ہم اسے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ یعنی حروف مقطعات میں سے ان کے معانی بیان نہیں کی جاتے، لیکن اگر ہم اہل بیت کی طرف آئیں تو اہل بیت سے جو روایات ہمیں ملی ہیں اس سے مراد طٰہٰ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے طیب و طاہر۔ تو یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ما انزلنا، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا آپ پر لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام کی حالت میں اس قدر قرآن پڑھتے تھے اور اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم ہو جاتا تھا، وہ سوج جاتے تھے اور وہ تکلیف دیتے تھے۔ تو پروردگار کے محبوب تھے، تو خدا نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس طرح سورہ مزمل میں بھی آواز دی کہ آپ قم اللیل الا قلیلا، نماز میں ضرور کھڑے ہوں لیکن اس کو کچھ کم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، بس صرف یہ تو ایک نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن یخشی، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ یہاں پہ خوف رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کوئی ڈراؤنی چیز ہے جس سے ہمیں ڈریں۔ پروردگار کی ذات تو جہاں پہ ہماری عقل اختتام پہ پہنچ جاتی ہے نا، وہاں پہ خدا کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ وہ کسی کی سمجھ میں نہ آنے والی ذات ہے۔ اس سے مراد ہے کہ خدا کی عظمت کا خیال رکھے، خدا کی عظمت کو اپنے سامنے رکھے اور تاکہ وہ خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ تو جس کے نزدیک خدا کی عظمت ہے، حالانکہ خدا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی عظمت اس کے ذہن میں ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا کوئی خالق و مالک ہے، وہی خدا سے ڈر سکتا ہے۔ جس طرح پروردگار نے سورہ یاسین میں آواز دی کہ انما تنذر من اتبع الذکر فخشی الرحمن بالغیب، کہ اے نبی آپ اسی کو نصیحت سنا سکتے ہیں جو خدا کو غیب سمجھ کے اور اس پر ایمان لاتا ہے، کہ یعنی وہ غائب ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے۔ جس طرح پروردگار فرماتا ہے سورہ حدید میں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اگلی آیت میں فرماتا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ دیکھیں پہلے کہا کہ اس قرآن سے نصیحت وہ پکڑتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کا اس کو یقین ہے کہ وہ موجود ہے۔ آگے فوراً اپنے خالق السماوات والارض ہونے کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، تنزیلا ممن خلق الارض، یعنی اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین کا خالق ہے، والسماوات العلی، اور اس نے بلند آسمان بنائے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ پروردگار نے یہاں پر یہ بتایا کہ تم ڈرو خدا سے کیونکہ میں زمین اور آسمان کا خالق ہوں؟ کیونکہ یہ ایک بہترین اور محکم ترین دلیل ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ تو پروردگار ہم سے سوال کرتے ہوئے ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، میں زمین اور آسمان کا خالق ہوں، یعنی تم دیکھتے نہیں ہو کہ کوئی چیز بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آتی۔ تو دیکھو یہ بلند آسمان، یہ وسیع زمین، یہ کیا خود بخود وجود میں آ گئے؟ نہیں، ان کا کوئی خالق ہے۔ تو اگر تم اس پہ غور کرو گے، تمہارا یقین ہوگا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، تو بس میں وہی خالق، میں اللہ ہوں، مجھ سے خوف رکھو، اس قرآن کے اوپر
ایمان رکھو. آگے فرمایا الرحمن علی العرش استوى کہ میں وہ رحمان ہوں جو تمام میرا عرش ہے یعنی میری حکومت ہے میں اس کے اوپر قابض ہوں، میرے قبضے میں ہے. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری کہ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے لہو وہ تو اسی کا ہے. ہو کون ہے؟ قل هو اللہ احد کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو یہ ہو یعنی اشارہ ہے، ضمیر ہے اللہ کی طرف، یعنی کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. وما بینہما اور اس زمین اور آسمان کے جو کچھ درمیان میں ہے. دیکھو کیا خوبصورت انداز سے پروردگار نے توجہ دلائی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو آپ خلا دیکھ رہے ہو، یہ جو گیپ دیکھ رہے ہو، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، حقیقت میں یہ خلا نہیں ہے بلکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جس سے زمین اور آسمان کا اس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے. اسی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ہم ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی چلا رہے ہیں، ٹیلی فون بھی، موبائل بھی، ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں. یہ ڈی کوڈ ہو کے وہاں سے یہاں جاتے ہیں. دیکھو 1400 سال پہلے پروردگار کہتا ہے وما بینہما، دیکھو زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے تو بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن نے ثابت کیا کہ نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں بھی کچھ ہے. اور جو کچھ بھی ہے یعنی یہ جو کچھ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں یہ بھی اس کا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی خالق اللہ ہے. اللہ اکبر. اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے یا زمین کے اندر موجود ہے ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ پروردگار کی ذات ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کہ اگر تم زور سے بات کرو، تجہر کہتے ہیں زور سے پکارنے کو، اپنے قول کو بالقول اپنے بات کو زور سے کہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تو بے شک وہی اللہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ سر یعنی چھپی ہوئی راز کی بات کو بھی جانتا ہے، وہ اخفا اور چھپائی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، یعنی جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو تم راز رکھو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دل میں چھپائے ہوئے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بلکہ صرف وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. لہ الاسماء الحسنى اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب خوبصورت نام ہیں. جس طرح فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى قل ادعوا اللہ ولدعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى تو اس کو رحمان کہہ کے پکار، تو اس کو اللہ کہہ کے پکار، جس نام سے بھی تو پکارے گا اس کے تمام نام حسین ہیں. اسی پروردگار نے ہمارے لیے عظمت والے رسول، اور خصوصاً ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین سرور المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا اور یہ خوبصورت کلام ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ان سے ہمیں چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں تاکہ ہم پروردگار کے ان رازوں سے واقف ہو سکیں جو اس نے ہمیں انسان کامل بنانے کے لیے اپنے اس کلام میں ہمیں عطا کیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.